بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تحریک جوانان پاکستان کے بانی اور سابق DGISI حمید گل کے فرزند عبداللہ گل صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی امریکہ نے ایران کے القدس کے سربراہ اور ایران کے دوسرے بڑے اہم رہنما کو مار دیا. امریکہ اور ایران کے درمیان پراکسی وار تو چل رہی تھی. اب نئے سال کے آغاز پہ اس واقعہ کا سامنے آنا, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطے کی صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے میرے خیال میں جیو پولیٹیکل پاور جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو جائیں گے, کیونکہ بہت سارے اس کے اندر پلیئرز انوالو ہو جائیں گے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں مختلف جن کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر صدر کا مواخذے کی تحریک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ الیکشن کا سال ہے, اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 2011 میں صدر اوباما کے اوپر یہ الزام لگاتے ہوئے ملے کہ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ الیکشن میں ان کو کوئی اور خاطر خواہ تو کامیابی نہیں مل رہی, اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ الیکشن ویسے ہار جائیں, تو ایران کے حوالے سے ان کو جو اپنے تحفظات تھے کہ ایران پہ حملہ کر دیں تاکہ ایک ان کو الیکشن کیمپین مل جائے. تو آج وہی خود ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شواہد, کوئی معاملات کو انہوں نے دنیا کے سامنے شیئر نہیں کیا. کوئی اس انداز کے اندر اگر آپ کہیں کہ جو جس قسم کی بھی واقعات ہوئے ہیں یہ قابل مذمت اس لیے ہیں کیونکہ امریکہ کو آپ نے ہر چیز کی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ کسی بھی ملک پہ چڑھ دوڑیں. پہلے عراق پہ چڑھ دوڑے, 1 ملین لوگ انہوں نے مار ڈالے, 550 بندہ فی دن کے حساب سے مارا, اور بعد میں کہہ دیا کہ نو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن واز فاؤنڈ. ہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی پوچھنے والا. آپ رینڈیشن کیمپس قائم کرتے ہیں, آپ ابو غریب قائم کرتے ہیں, آپ گوانتانامو بے قائم کرتے ہیں, آپ کو کوئی قانون انٹرنیشنل قانون جو ہے وہ روکنے والا نہیں ہے. تو پھر کیا انٹرنیشنل قانون, کیا یہ زبردست کا ٹھینگا سر پر یہی پھر پالیسی ہے, مائٹ از رائٹ کی پالیسی ہے؟ تو پھر اس طرح سے تو جو دنیا ہے وہ تو بہت ہی خرابی کی طرف چلی جائے گی کہ کل تک آپ اپنی مرضی کی حکومتیں لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے آپ رون دیتے تھے پوری قوموں کو, بالکل, اور آج آپ مرضی کے جرنیل لانا چاہتے ہیں. بھئی میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر فرض کریں یہ پریمپٹیو سٹرائک ڈاکٹرن آخر کب ختم ہوگی کہ اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے خیال کیا ہے. بھئی آپ نے قاسم سلیمانی صاحب کے ذہن میں جا کے گھس کے دیکھا تھا کہ وہ یہ ایک پلان بنا رہے تھے. اگر کوئی پلان بنا رہے تھے تو ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہوں گے, آپ کے پاس کوئی اس کے دستاویز ہوں گی, وہ لوگوں کے سامنے لائیں, یونائٹڈ نیشن میں لوگوں کے منہ پہ ماریں. کیوں نہیں کرتے؟ 9/11 کے بعد بھی کوئی آپ نے جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے خلاف کوئی ایویڈنس جو ہے وہ نہیں دکھایا, اور آپ پوری دنیا کا امن جو انسا کیانی وہ تباہ کر کے رکھ دیا, اور اس کی قیمت آج تک پوری قومیں اور خاص طور پہ جو غریب ممالک تھے وہ آج تک بھگت رہے ہیں, سمیت پاکستان کے, جس نے اس دہشت گردی کی نام نہاد جنگ میں اس وقت جو ایک غلط یو ٹرن لیا ہم نے, اس کے اندر 1 لاکھ آدمی ہمارا جو ہے وہ شہید ہو گیا, 4 جنرل آفیسر ہمارے شہید ہو گئے, بالکل, ہمارے جو ہے وہ 10,000 کے قریب ہمارے فوجی جوان اور افسران جو ہے وہ شہید ہو گئے. کتنا بڑا جج شہید ہو گئے, پولیٹیشین شہید ہو گئے. اس کے اندر وکلا کے اندر جو ہے وہ ایک پوری کی, میں کہتا ہوں کہ وکلا کے اوپر تو بہت ہی سختی آئی. تو آپ نے کیا کیا؟ اور ہمارا جو $150 بلین کا نقصان ہو گیا وہ کس کے کھاتے میں؟ تو یہ امریکہ کو اگر آپ نے آج نہ روکا تو کل تو یہ کسی بھی ملک کے جرنیل کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کے ان کو جواز مل جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے باقی سارے اپنے جو ہمارے آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ ہیں جو فرقے کے نام پہ ہیں یا کسی اور وجہ سے ہے, بہرحال ایران ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے, اور پڑوسی جو ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا, وہ وہیں رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے آپ کو اپنے پڑوسی ممالک کے کسی بھی جو ان کی اگر کوئی ان کے اوپر جنگ مسلط کی جائے تو اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے آپ کو, اور اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ ہم نے پہلے ماضی میں 9/11 کے بعد حصہ بن کے دیکھ لیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک نہایت ہی بھیانک داستان ہے.
اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان کو مطالبہ کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں پوری دنیا کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کی انٹرنیشنل انکوائری ہو اور نان بائسڈ انکوائری ہو. اس کے اندر OIC بھی شامل ہو، اس کے اندر جو ہے دیگر ممالک بھی شامل ہوں، اور یہ خطے کی آگ اگر لگ گئی تو اس سے نہ عرب دنیا محفوظ رہے گی اور نہ ہی عجم محفوظ رہے گا اور نہ ہی ہم محفوظ رہیں گے. بالکل اوبویسلی، کیونکہ اس خطے کے اندر آپ دیکھیں UAE جو ہے وہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے، پاکستان اتحادی ہے، اور خود قطر اتحادی ہے. ترکی بے شک ان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے خراب ہیں، لیکن نیٹو کے حوالے سے اتحادی تو ہیں، اور پھر سعودی عرب اتحادی ہے. تو 5 ممالک کو نیوکلیئر کے حوالے سے آپ گڑبڑ کر جائیں گے. آپ جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے وہ اگر حملہ کریں گے تو کیا اس کے اثرات پورے پاکستان اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ مرتب نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے. امریکہ یہ گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، وہ زیادہ گرجنے پہ توجہ دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ اپنے دوست پہ حملہ کرتا ہے، دشمن کے اوپر حملہ نہیں کرتا. اور امریکہ نے یہ بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے، ان کے جرنیل نے تقریباً غالباً ایئر فورس کے جنرل جو ہیں سابق سربراہ، انہوں نے غالباً ایک سال ڈیڑھ پہلے کہ پاکستان کے اوپر، بلوچستان بالخصوص کے اوپر 7 حملے ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ 7 مختلف جگہوں پہ اگر حملہ کریں تو ہم جو ہے وہ دہشت گردوں کو ٹھکانوں کو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا آپ حملے کرتے چلے جائیں؟ کیا ہمیں وہ یاد نہیں ہے کہ جب انہوں نے سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ کر دیا تھا، ہمارے جو وہ 26 افسر اور جوان جو شہید ہوئے تھے، کیا ہم بھول گئے ہیں؟ یہ وہی امریکہ ہے. بالکل. تو یہ اس طرح کی کھلی اجازت نہیں دینی چاہیے، خاص طور پہ اب جب عراقی وزیر اعظم کا یہ پیغام آ گیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین ایک خفیہ مذاکرات جو تھے وہ شروع تھے تاکہ معاملات کو جو ہے وہ ٹینشن کو ختم کیا جائے، اس معاملات کو بہتر حسن سلوک سے طے کیا جائے. عراق کا یہ کردار تھا اور عراق اس کے درمیان میں ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہا تھا. دیکھیں نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا ہے، تو اب اس کی شکل میں کیا یہ قاسم سلیمانی صاحب کو خفیہ راستے آ رہے تھے؟ یہ تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اترے تھے، تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا خفیہ طریقے سے تو نہیں آئے تھے. بالکل ایسی ہے. تو کسی نے بتایا کہ وہ ویزا نہیں لے کے آئے تھے؟ اگر وہ ویزا نہ لے کے آئے ہوتے اور خفیہ طور پہ آ رہے ہوتے اور کسی بری نیت سے عراق میں داخل ہوئے ہوتے تو وزیر اعظم عراق ان کے جنازے میں شریک کیوں ہوتا اور ان کے حق میں کیوں بیانات دیتا؟ بالکل. یہ بات بہت قابل غور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران بحیثیت ایک پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اور اس نے جو لال پرچم ہے جو انتقام کا ہے وہ بلند کر لیا. بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں. اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اتنا بڑا جب مجمع جو ہے وہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھا ہو. یہ کوئی بھاڑے پہ لائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، یہ عوام نکلی ہے. تو ایران جو ہے وہ ایک ایرانی تب تھے جب اسلام نہیں آیا تھا، وہ بعد میں اسلام آیا، ایران تو پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح سے مصر بھی اسلام سے پہلے بھی مصر تھا. تو ان کے ہاں جو ان کی روایات ہیں، جو ان کی ایک نیشنلزم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. ہماری نسبت وہ بہت سٹرونگ نیشنلزم ہے ان کی. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اچھا سر، عالمی اضطراب عروج پر، مگر بڑی طاقتیں امریکہ کے جو ہے نا امریکہ کی مذمت سے گریز کر رہی ہیں. چین، روس، یورپ نے رسمی بیانات دیے ہیں، لیکن مشکل گھڑی میں صرف عراق نے ایران کا ساتھ دیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. مشکل گھڑی میں جس طریقے سے دیکھیں، چین کا پہلا جو دن بیان آیا وہ بڑا کیلکولیٹڈ بیان تھا، اور جو ان کا دوسرا بیان آیا روس کے بیان کے بعد وہ بڑا سٹرونگ تھا. روس نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی جو ہے وہ ہیجمونک ایجنڈے کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے وہاں اس خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر. جبکہ اس کے مقابلے میں چین نے جو ہے وہ کہا کہ ہم جو ہے وہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور ماضی میں جب سیریا کے اوپر حملے ہو رہے تھے بشار الاسد کی رجیم کے اوپر امریکی جہازوں کے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بحری بیڑے کھڑے کر دیے تھے دونوں ممالک نے، روس نے اور چین نے جا کے کھڑے کر دیے تھے اور کہا تھا کہ ہم اگر آپ کرو گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے، اور پھر امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔